پاکستان کے بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. میرے دوستوں کلیگ سے بات میں گئے تو دیوبند کے بڑے بڑے 5 عہدے تھے، ان میں ایک عہدہ سرپر دارالعلوم دیوبند کا ہے جو کہ ملمت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس تھا. نمبر دوسرا عہدہ صدر محتمم کا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کے پاس تھا. نمبر تیسرا عہدہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا ہے، قاری محمد طیب قاسمی کے پاس تھا. نمبر 4 یہ دارالعلوم دیوبند کا عہدہ صدر مدرس کا تھا، حضرت شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی کے پاس تھا. نمبر 5 عہدہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے نام کا تھا. دارالعلوم دیوبند کے بڑے 5 عہدے تھے. پہلا عہدہ سرپر دارالعلوم دیوبند کی ملمت مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، یہ پاکستان بنانے کی حمایت کرنے والے تھے. دوسرا عہدہ یہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا ہے، قاری محمد طیب قاسمی، یہ بھی پاکستان بننے والوں کی حمایت کرنے والوں میں تھے. اور تیسرا عہدہ صدر محتمم علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، یہ بھی پاکستان بنانے کی تاریخ چلانے والے تھے. اور مفتی اعظم صدر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی پاکستان بنانے والوں کی تاریخ میں شامل تھے. یہ 4 بڑے بڑے عہدیدار وہ تھے جو پاکستان کے قیام کی جنگ لڑ رہے تھے. حسین احمد مدنی شیخ العرب العجم جو جنگ لڑ رہا تھا اس کی جنگ کو تو سمجھا نہیں ہے. مولانا مدنی کا موقف یہ نہیں تھا کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے، ایک مسئلہ انگریز کو نکالنے کا تھا، انگریز نکال دیا گیا. مولانا مدنی فرمانے لگے اگر پاکستان الگ ہوگا تو پاکستان مسلمان تھوڑے ہوں گے، زیادہ ہندوستان میں رہ جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے ان کو الگ نہ کرو، اکٹھے